السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ دنیاوی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو مشکلیں اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو احادیث سے دعائیں ثابت ہیں وہ بتاؤں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے دنیاوی درست ہو جائیں گے اور نیکیاں بھی پلڑے میں آ جائیں گی الحمدللہ۔ تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمن اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اس کی ماں رو رہی ہے، تو کیا کروں؟ دشمن کے پیچھے گھوڑے بھجوانا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو چھڑوا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ خود بھی اور اپنی بیوی سے بھی کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ لگاتار پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ واپس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ آئے تو بیوی نے پوچھا، ہاں دشمن کے پیچھے کسی کو بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہا نہیں، بلکہ ایک نسخہ دیا ہے۔ کہا کیا دیا ہے؟ بولے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا نسخہ دیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوئی؟ دونوں نے دل سے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو بیٹا اکیلا نہیں آیا بلکہ ساتھ دشمن کی بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ آج ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ میرے پاس مال نہیں ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، اگر زیادہ وہ یاد نہیں کر سکتا تو صرف استغفر اللہ کہے، اگر اتنا اور ساتھ ملا لیتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر مزید یاد کر سکتا ہے تو یہ کہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ مصیبت کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں اور ہر تنگی کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں، اور جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گمان ہمارا تو یہاں تک ہی ہوتا ہے نا کہ اگر بندہ جاب کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں سے پے ملے گی، میرا جو روزگار ہے وہ یہ ہے، اور اگر کوئی دکان پہ سیل مین ہے یا اس کی اپنی شاپ ہے تو وہ وہاں سے امید لگائے گا، وہاں پہ پیسے آنے کا گمان کرے گا۔ زمیندارہ کوئی کرتا ہے تو وہ زمینوں سے گمان کرے گا کہ یہاں سے پیسہ آئے گا، یعنی جہاں جہاں کوئی کام کرتا ہے وہاں سے اس کا گمان ہوگا۔ لیکن اگر استغفار کرنے والا انسان استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس صدقے دل سے یقین کر لو۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے تھے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بس استغفار کر لو، سب سے پہلی بات اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ انسانی زندگی بھی اگر مرہون ملت ہے بارش کی، تو کائنات کی ایک ایک چیز جو اگتی ہے بارش کی وجہ سے اگتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ آپ کہتے ہو میرے پاس مال نہیں، اولاد نہیں، بیٹا نہیں، یقین اگر آ جائے، میں یقین کی بات بار بار کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگ کامیاب کیوں ہوئے؟ یقین اور زہد کی وجہ سے، یقین اور زہد کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا اور اس امت کے آخری لوگ اگر ہلاک ہوں گے تو بخیلی اور لمبی امید کی وجہ سے۔ آج ہم لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ میں آنکھ بند کر لوں تو کھولوں گا بھی یا کہ نہیں۔ آج پتہ نہیں انسان کیوں اتنی لمبی امید پر بیٹھا ہے کہ چلو اگلے سال یہ کام کر لوں گا، چلو نماز شروع کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ آج تم نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کر دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ تیرا تو وضو ہی ٹھیک نہیں تھا، تو نے تو حدیث سے کھول کے اتنا نہیں دیکھا کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا، تو تیرا کیا بنے گا؟
بات تو ہم اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں، جب تم میں سے کوئی کرب، مصیبت، تکلیف، پریشانی کسی کو پہنچے تو وہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ وظیفہ زبان بھی کون سی بتا رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ جو شخص یہ الفاظ کسی مشکل مصیبت میں پڑے گا تو اللہ کی قسم اس کی فریاد ضرور سنے گا اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں کہا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت، جہاں سے ہمارے لیے سوچنا ناممکن ہے کہ بندہ زندہ کیسے واپس آ سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جبل سبیل کی جتنا بھی آپ پہ قرضہ ہے تو اللہ دنیا میں ہی ادا کروا دیں گے، کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے کثرت سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آج مسلمانوں کو ان پہ یقین نہیں، حالانکہ یہ وظائف آپ کی دنیاوی تکلیف کو تو دور کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ان کو پڑھنے کے ایک ایک حرف کے بدلے سنت کو پورا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے کے بتانے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مسنون طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہ سنت کو پورا کرنے کا علیحدہ ثواب ہے، اور پھر ہماری مشکلات جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور حل ہوں گی۔ اس لیے زبان کو حرکت دیں اور نیکیاں بھی کمائیں، اور مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے چھٹکارا بھی پائیں ان طریقوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ کہ آپ دیکھیں کوئی پریشانی بن جاتی ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا رزق جو ہے وہ کہیں پہ جاب نہیں لگ رہی، کسی کا وہ اولاد نہیں ہو رہی، تو جعلی پیروں کے پاس اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں، اپنی ابدی زندگی خراب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پورے یقین کے ساتھ اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے، حدیث کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔